بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جی ٹیکسلا بار کے بہت ہی حد العزیز اور سینئر ممبر ایڈوکیٹ مدثر شاہ صاحب کے ساتھ. آج ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے. اور جس طرح کے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کل کی بات ہے، بلکہ آج میں کہوں گا آج کی ڈیٹ میں جو نگران حکومت ہے انہوں نے عوام پر ایک اور مہنگائی کا جو ایٹم بم ہے، لوگ تو بم کہتے ہیں، میں ایٹم بم کہوں گا، مہنگائی کا ایٹم بم گرایا ہے. پیٹرول جو ہے وہ 26 روپے اور کچھ پیسے جو ہیں وہ مزید مہنگا کر دیا گیا ہے. اس طرح مجموعی طور پر جو پیٹرول کی آج کی جو قیمت ہے وہ 331 یا 32 روپے ہے. اور یہ خالی پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، اس پیٹرول مہنگا ہونے سے آٹا، دال، چینی، گھی اور جو دیگر جو اشیاء خوردنوش ہیں روزمرہ کی، وہ ایک دم سے اسی تناسب سے مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ کون سی اسٹریٹجی ہے اور یہ کس طرف یہ ہمارا جو ہے وہ یہ ایک ملک کا جو سسٹم ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم ان سے بات کریں گے. اس کے السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے، آج کی اخبار کی جو بڑی بڑی لیڈنگ سرخیاں ہیں ان میں یہی بات جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ اور 26 روپے اور کچھ پیسے مزید مہنگا کر دیا گیا ہے. تو مجموعی طور پر 331 یا 32 روپے پرائس ہو گئی ہے. تو یہ کس طرح ہمارا ملک جو غریب عوام ہے وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر. بہت شکریہ جی راجہ برتگین خلجی صاحب، بڑے دبنگ صحافی ہیں ہمارے ٹیکسلا شہر کے، اور بڑی اہم جو ٹاپک ہے اس پہ انہوں نے کوشچن کیا. پاکستان پہ بار بار آئے دن کبھی پیٹرول بم عوام پہ گرایا جاتا ہے، کبھی بجلی بم گرایا جاتا ہے، کبھی گیس بم گرایا جاتا ہے، اور پوری عوام جو ہے اس کو انہوں نے وہ جو ہے وہ زخموں سے جو ہے نا وہ لہولہان کا کیا ہوا ہے ان بموں کی وجہ سے. تو میں تو سب سے پہلے پاکستان عوامی تحریک کے فورم سے اور اپنے وکلا کمیونٹی کے فورم سے میں اس پیٹرول کو جو انہوں نے مہنگا کیا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. پیٹرول مہنگا ہونا جو ہے یہ بنتا نہیں ہے پاکستان میں. آپ ایران کے ہمسایہ ملک ہیں، ایران سے ہمیں سستا ترین پیٹرول مل سکتا ہے، ہمیں گیس مل سکتی ہے، ہمیں بجلی مل سکتی ہے، دنیا کی پابندیاں اس کے اوپر. انہوں نے عوام کو اتنا برا حال ہمارے دشمنوں نے اس عوام کے ساتھ نہیں کیا جن کے بارے میں یہ نعرے لگاتے رہے ہیں. آج ہماری قوم جو ہے وہ برے حالات سے گزر رہی ہے، اور اس کے تمام تر ذمہ دار جو ہمارے سابقہ جو کرپٹ حکمران ہیں اور ہماری موجودہ اور سابقہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. اور انہوں نے یہ جو 26 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے، میں جناب راجہ صاحب کی وساطت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ اضافہ واپس لیا جائے، بلکہ ایران کے ساتھ معاہدے کر کے عوام کو سستا ترین پیٹرول، گیس، بجلی مہیا کی جائے. ہماری جماعت پاکستان عوامی تحریک میں کیونکہ مڈل لو کلاس جماعت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ویژنری لیڈر ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے جو ہیں وہ اسکالر بھی ہیں، اور مختلف ادیان پر اور مختلف قوانین پر بڑی اچھی ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے. بیسیکلی موجودہ جو نظام ہے پاکستان عوامی تحریک اس کو مسترد کرتی ہے. پاکستان کے مسائل کا واحد حل پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام ہے اور کاؤنٹی سسٹم ہو، جیسا کہ مشرف دور میں ناظمین کا ایک سیٹ اپ تھا پورا، اور اختیارات جو تھے وہ نچلی سطح پر جو تقسیم کیے گئے تھے، لیکن اس میں کمی رہ گئی تھی اوپر جو صدارتی نظام کی تھی. تو پاکستان کا جو موجودہ حالات ہیں اس میں یہ جو نظام ہے یہ بالکل اس ملک کو کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا، اور پاکستان کو کے مسائل کا واحد حل پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام اور لوکل باڈیز کا متحرک ہونا اور اختیارات کو عوام تک منتقل کرنا، اور ان سامراجی قوتوں سے اس عوام کو نجات دلانا جنہوں نے جو اپنے پنجے جو ہیں وہ اس عوام کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں. شاہ صاحب، اس کے علاوہ یہ پیٹرول تو چلے مہنگا ہوا ہی ہوا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، یعنی جو چیزیں ان کو سمجھ آ سکتی تھیں
جو چیزیں یہ سمجھ سکتے تھے کہ جس سے عوام کا کچومر نکالا جا سکتا ہے تو وہ انہوں نے ساری کوششیں کر لیں. اس کے علاوہ ابھی جو افغانستان بارڈر کی صورتحال میں نے دیکھی ہے. چینی اسمگل ہو رہی ہے, پیٹرول جو ہے وہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اسمگلنگ ہو رہا ہے. تو ابھی وہ لمبی قطاریں میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑیوں کی وہ کھڑی ہیں. تو یہ چینی اسمگلنگ کے پیچھے بیسیکلی کیا جو کون سے عوامل ہیں کا جو بیسکلی سیکورٹی کا جتنا نظام ہے اس میں ہماری سیکورٹی فورسز کا بڑا اہم دخل ہے. یہ تو جو سویلین میٹر تو ہے ہی نہیں ہے. اب دیکھیں پاکستان کا جو بجٹ ہے 80% جو بجٹ ہے وہ ہم سیکورٹی فورسز پہ لگا دیتے ہیں. اب یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, چاہے ڈالر باہر جا رہا ہے, چاہے چینی جا رہی ہے باہر, یا ایرانی پیٹرول جو ہے وہ سستے داموں اسمگل ہو کے آ رہا ہے اور آگے قوم پہ مہنگا جو بک رہا ہے, اس کی تمام تر ذمہ داری میں سمجھتا ہوں پاکستان اور پاکستان میں یہ جتنے مسائل ہیں جب تک ہم سیکورٹی فورسز کی کارکردگی کو درست نہیں کریں گے یا ان کو اصل کام پہ نہیں لگائیں گے. دیکھیں ان کا کام تو سیکورٹی سے معاملات ہے, اب حکومتوں میں مداخلت کرنا سیکورٹی فورسز کا کام ہے. تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ اس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش, انڈیا, افغانستان اور ایران سے جو ہے معاشی اعتبار سے صدیوں پیچھے ہم چلیں گے. اور ہمارے حکمران اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جنہوں نے یہ 13 رکنی جو پی ڈی ایم تھی, انہوں نے ان کے ساتھ مل کے جو 16 روپے یونٹ تھی, انہوں نے 1.5 سالوں میں یہی 53 روپے یونٹ کر کے اس قوم کو زندہ مار دیا ہے. یہ مری ہوئی قوم ہے پاکستانی قوم. اب دیکھیں ان حالات میں پاکستان میں حب الوطنی جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہے. لوگ عاجز آ چکے ہیں اپنے حکمرانوں سے. ہم بچپن میں نعرے لگاتے تھے امریکہ, اسرائیل, انڈیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہمارے دشمن تو ہمارے حکمران ہیں, ہماری جو ہمیں اچھی تعلیم نہیں دے سکے, مفت تعلیم نہیں دے سکے, مفت علاج ہمیں نہیں دے سکے, ہمیں سیکورٹی نہیں دے سکے. آج حالات یہ ہیں کہ لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں. لوگ جو ہیں وہ جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے. لوگوں کی جو عصمت دری جو ہے وہ عام ہو رہی ہے کیونکہ بھوک ہے. جب کھانا لوگوں کو نہیں ملے گا تو عوام ہماری برائی کی طرف چلی جائے گی. انڈیا میں آج 76 سالوں میں کبھی وہاں کے آرمی نے جو ہے, وہاں کے جرنیلوں نے کبھی حکومتوں میں مداخلت نہیں کی. وہ اپنی جو سیکورٹی سے مطابق معاملات ہیں جو وہ ان پہ کام کر رہے ہیں. ہماری جہاں پہ یہ حالت ہے کوئی ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہزاروں میں اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ جتنی طاقت انہوں نے جو جمہوریت کو پامال کرنے میں کی ہے, جو انہوں نے طاقت جو ہے انسانی حقوق کی پامالی میں جتنی طاقت انہوں نے لگائی ہے, جتنی طاقت انہوں نے حقوق نسواں کی پامالی میں لگائی ہے, اتنی طاقت اگر ملک کے اندر یہ کرپشن ختم کرنے میں لگاتے, اداروں کو مضبوط کرنے میں لگاتے تو پاکستان اس وقت ایشین ٹائگر ہوتا. کہ پچھلے دنوں کچھ اطلاعات آئی تھی ماڈل ٹاؤن سے, نیو سٹی سے, اور یہ جو واک اینڈ کے کچھ ایریاز ہیں وہاں سے, کہ جو وابڈا کے افسران ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ ایف آئی اے کے اور کچھ دیگر اداروں کے جو ہیں وہ افراد لے کے لوگوں کے گھروں پر گئے ہیں. ان کو ہراساں کیا گیا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ آپ بجلی کے بل جمع نہیں کرائیں گے تو ہم آپ پر چوری کا پرچہ دیں گے اور آپ کو جیل جانا پڑ جائے گا. تو یہ کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ عوام کو ڈرا کر بل دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ جناب میں اس ایکٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں. دیکھیں نا, پولیس جو ہے اس کا کام ہے ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کرنا. جو وابٹا ملازمین ہیں وہ قوم کے ملازم ہیں, وہ خادم ہیں ہمارے جو ٹیکسز ہیں ان پہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. اب ان اداروں کو, اب سوئی گیس کا ادارہ اب دیکھ لیں, ان اداروں کو عوام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ان کا جو ایکٹ ہے, جو موجودہ حکومتی پالیسی جو ہے, یہ پاکستان میں خانہ جنگی کروانے کی یہ سازش ہو رہی ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. خدا رہا یہ حکمران سمجھے اس بات کو, پاکستان میں خانہ جنگی نہ کروائیں. اور یہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں یہ پاکستان کے اتنے کو اچھے نہیں جا رہے, کیونکہ جب محکمے کی اور عوام کی جنگ شروع ہوگی, سول نافرمانی جب شروع ہوگی تو ملک میں خانہ جنگی, پھر اس وقت ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ گیس, بجلی, پیٹرول, اس طرح کی جو مہنگائی کے جو یہ بار بار بم جو ہیں یہ برداشت کر رہے ہیں, اس کے خلاف نکلیں. عوامی مزاحمت جب تک نہیں ہوگی تب تک عوام کی سنوائی نہیں ہوگی. یہ پارٹیوں میں سے نکلیں, یہ پیور عوامی مفاد کا مسئلہ ہے, یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں 13 جماعتیں جو مہنگائی کے خلاف عمران خان کے دور میں سڑکوں پہ تھیں, آج وہ کہاں ہیں؟ وہ ایک جماعت بھی نہیں بول رہی. کیوں؟ وہ اپنا حصہ لے کے جا چکے ہیں, ان کے منہ بند ہے کیونکہ انہوں نے مال کھا لیا ہے.
تو خدارا پاکستانی عوام جو ہے وہ لاقانونیت کے خلاف نکلے. دیکھیں قانون کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ٹوٹتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں. اب نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ الیکشن کروائے 90 دن کے اندر، نہ کہ وہ قوانین کی پامالی کرے، وائلیشن کرے. اور ایسے آئی ایم ایف کا اہلکار نہیں بننا چاہیے. ہاں، آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ قوم آئندہ 10 سال سفر کرے. تو میری عوام سے پرزور اپیل ہے کہ وہ ان مسائل پہ نکلیں.